अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, ख़वातीन और हज़रात, मेरे बच्चों और बच्चियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका आज का दिन अच्छा गुज़रा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आगे के दिन भी इंशाल्लाह आपके अच्छे गुज़रेंगे। तो हज़ब मामूल हम अपने आज की शाम की ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के प्रोग्रामों में थोड़ी-सी तरतीब में हमने तब्दीली की है। पहले मैं चूँकि आखिर में आता हूँ, लेकिन आज मैं कुछ पहले आ गया हूँ। तो मैं पहले आ गया हूँ और फिर मेरे बाद इंशाल्लाह हमारे निज़ामुद्दीन गौरी साहब आएँगे और वो तफ़हीमुल कुरान से दर्स कुरान देंगे। और इसके बाद फिर हमारा जो बुध के रोज़ जो हमारे आपको पता है कि पैनल डिस्कशन होता है मौलाना मौदूदी की किसी किताब के ऊपर, तो वही किताब अभी चल रही है, इस्लामी इबादात पर तहक़ीक़ी नज़र, और उसके साथ वो लोग खुतबात भी मिलाते हैं और मौलाना की दिनियात के है किताब, उसको भी शामिल करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा है लिटरेचर का। तो इस तरह ही होता है कि असल में किताब को पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता है। अगर पढ़कर असल में इस पर अगर हम डिस्कशन करें आपस के अंदर, तो वो ज़्यादा फिर वो किताब डाइजेस्ट होती है और उसका पैगाम जो है वो पूरा का पूरा इंसान के दिलो दिमाग के अंदर बैठ जाता है। तो ये असल में मकासद हैं इसके इस पैनल डिस्कशन के, इस मौजू के। तो आज आपको पता है कि मेरा ख्याल है 1 जुलाई हो गई है आज, और नया नया महीना शुरू हो गया है। दुआ करें अल्लाह ताला इस महीने को हमारे लिए मुबारक करे और इस महीने के अंदर ज़्यादा हमें आसानियाँ अता फरमाए और कोरोना वायरस को जो है वो इस महीने में दूर कर दे और अल्लाह की ज़मीन को जैसे पाक हो जाए और दुनिया की रौनकें वापस आ जाएँ। तो 4 जुलाई से यहाँ पर सुना है कि हमारे यहाँ भी काफ़ी रिलैक्सेशन दी जा रही है और जो नॉन एसेंशियल्स शॉप्स थी या जो कारोबार थे या इदारे, अब वो भी शायद खुल रहे हैं। लेकिन बहरहाल एहतियात फिर भी ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि अगर इसका इम्कान हुआ और अगर रिपोर्ट्स जो अगर बढ़ गई, इनकी कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगे, तो शायद दोबारा फिर उसी तरह से पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। तो लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर ये हमें आज़ादियाँ मिल रही हैं और रिलैक्स हो रहा है इस मामले में, तो उसका फ़ायदा मुनासिब तरीके से उठाएं। जो हिफाजती इकदाम हमको बताए जा रहे हैं उस पर अमल करें स्ट्रिक्टली, और उसके बाद फिर अपनी अपनी हिफाजती इकदाम जो है पूरे अपने, देखिए मामला अपनी सेहत का है ना, असल में हर आदमी को अपनी अपनी जान की हिफाजत करना चाहिए। और ये सिर्फ ये कि एक मामला उसका ज़ात का नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से उसके ऊपर हक है कि इसने की ये जान जो अल्लाह ने दी हमको, ये हकीकतन ये कि नहीं हमारी अपनी नहीं है, बल्कि अल्लाह की दी हुई अमानत है। तो इस अमानत को जो है वो हमें उसको केयर करना चाहिए, उसका ख्याल करना चाहिए और उसकी हिफाजत करना चाहिए हर तरह से, यानी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लिहाज से इसकी। वालेकुम सलाम, एजाज साहब तशरीफ लाए, इदरीस साहब तशरीफ लाए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत से हमारे नाज़रीन जो है माशाल्लाह यानी हमारे सुनने के लिए हमें तैयार बैठे होते हैं। ये उनकी मोहब्बत है असल में हमसे। अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत को बरकरार रखे और अल्लाह की मोहब्बत उनके अंदर पैदा कर दे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा कर दे और सब उनकी पैदा कर दे जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इस तरह ये सारे मोहब्बत करने वाले आपस में जो है वो इंशाल्लाह इकट्ठे अल्लाह ताला की साए में, फर्श के साए में होंगे और जन्नतों में दाखिल होंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया है, लेकिन 4 जुलाई से जो आसानियाँ हमको दी जा रही हैं, इसके अंदर भी फिर हमें अपने हिफाजती इक़दामात करना चाहिए। जो जिस तरह जो चीज़ें पहले बताई करी जा रही हैं, उस पे पूरी तरह अमल करें। ख़ासकर जो डिस्टेंस है असल में सोशल डिस्टेंसिंग, वो बरकरार रहनी चाहिए उसमें। अगरचे उन्होंने कह दिया कि कम कर दें आप, 2 मीटर से 1 मीटर का फ़ासला कर लें, लेकिन बेहतर ये कि फ़ासला अगर बरकरार रखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरह से क्या नाम है, अपने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए और मुमकिन हो सके तो अपने नाक पे जो है वो मास्क लगाया जाए और गैदरिंग जहाँ पर ज़्यादा यानी कंजेशन हो, जहाँ पर लोगों का, वहाँ पर जाने से गुरेज़ किया जाए। असल बात यही है असल में कि जितना डिस्टेंस रखेंगे तो उसमें हिफाजत का ज़्यादा उसके अंदर इम्कान है इंशाअल्लाह ताला। अपनी तरफ से आदमी को कोशिश पूरी करनी चाहिए, बाकी अल्लाह पे छोड़ना चाहिए। अगर अल्लाह ताला इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह भी की का भी ज़िम्मा हिफाजत का उनका होता है कि जो पहले अपनी हिफाजत करते हैं असल में। नबी वसल्लम की हदीस है ना, ख़ास आपने फरमा दी, एक नबी वसल्लम की बातें जो है वो असल में वो समझिए पत्थर की लकीर होती हैं। जो बात आपने कह दी किसी एक मौके पे, तो समझ लीजिए कि वो रूल बन गया असल में। अब आप उसको रूल ऑफ द लॉ बना लें या रूल ऑफ द
लाइफ बना लें, जो भी है आप, तो उससे या रूल ऑफ अपनी फुल अपनी कम्युनिटी का बना लें तो बेहतर होता है। जब आपने फरमा दिया कि पहले तुम अपने घोड़े को बांधो, उसके बाद फिर मुझ पर भरोसा करो, तो बस बात पूरी हो गई यहाँ पर। यहाँ इस मुख्तसर से जुमले से पूरा समझ लीजिए एक एक दफ्तर खुल गया, और पूरा एक कवानीन का और उस कहना चाहिए कि इसके इंतजामात का और रूल्स का एक पूरा एक बाब है असल में, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ एक जुमले से खुल जाता है। मैं आपको बताऊं, कुरान हकीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें इसी तरह से ही है। अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि भाई ये तफसीर बताइए, फला चीज क्यों नहीं है कुरान में, फला चीज हदीस में क्यों नहीं है। तो बात उनको समझाने की यही होती है कि कुरान पाक जो है ना, वो असल में मोटी मोटी बात पेश करता है, गाइडलाइन। अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ इशारे देते हैं बात। कहीं कहीं तो आपने अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे आपने अहकामात दिए लॉस के सिलसिले में, और कहीं कहीं आपने सिर्फ उसके इशारे दिए। फिर उनको समझने के लिए आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से और आपकी अहादीस मुबारक से रुजू करना पड़ता है। हमारे यहाँ एक तबका पैदा हो गया ना, आपको पता है कि जैसे जैसे लोग यानी कि सो कॉल्ड ज्यादा पढ़े लिखे बन जाते हैं ना, तो फिर अपने आप को बहुत बड़े, खुद ही अपने आप को पढ़े लिखे समझने लगते हैं, और खुद ही फिर वो अपने आप को बहुत कुछ आलिम भी समझने लगते हैं, स्कॉलर भी समझने लगते हैं, सब कुछ। तो बाद लोगों का उनके अंदर ऐसे स्कॉलर्स ऐसे पैदा हो गए हैं कि वो कहते हैं कि जनाब ये सिर्फ कुरान पाक उनके लिए काफी है। और एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, खासकर जो पढ़ लिख जाते हैं ना लोग, उनके दिमाग में ये फतूर आ जाता है अक्सर कि जी हदीस की जरूरत नहीं है हमें, उसके बाद फिर अगर उसके बाद भी करो तो फिर वो बहाने बनाते हैं कि जी वो हदीस में इख्तलाफ बहुत ज्यादा है, और हदीसें आप देखिए कि बहुत बाद में जाके मुरतब हुई हैं, और इसमें ये है और इसमें ये है, इसमें ये है, 50 किस्म के तराजात उसके अंदर जड़ देते हैं। जबकि उनको मालूम होना चाहिए कि हदीस जो है, और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, हदीस है असल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फेल का नाम उसका। तो कौल फेल के नाम दोनों चीज़ आ जाती हैं आपकी। कौल से मुराद है कि आपने कहीं कहा और कहीं खामोश रहे, वो भी कौल है आपका। यानी ऐसा नहीं है, फर्ज कर लीजिए आपने कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने कोई चीज़ देखी और आपने उसको रोका नहीं, तो फिर इसका मतलब उसके ऊपर आपने एक तरह की रजामंदी आपकी उसमें हो गई। और आपने किसी चीज़ को कहा मुँह से कि ये करो, और किसी चीज़ को रोका, तो वो तो समझिए हुक्म बन गया, वो तो पूरा लॉ बन गया, वो तो एक जुमले से लॉ बना है असल में। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फेल किया, अमल जो किया, और तो वो समझ लीजिए वो तो हो गया। अच्छा, फिर वो बहुत सी चीज़ें कि जो क्या नाम है, आपने अमल नहीं किया आपने, लेकिन आपने उसकी तहसीन फरमाई कि ये अच्छी चीज़ है, तो वो भी कानून बन जाएगा, समझिए वो भी लॉ बन गया हमारे लिए। और बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जो आपने जिसको नापसंद फरमाया क्लियर कट, वो तो फिर हो ही गया, उसको वो तो उसमें आ गया, नहीं के अंदर आ गया कि वो करना ही नहीं है उसको। अच्छा, बहुत सी चीज़ें फिर ऐसी हैं कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ें अपनाई ज़ाती तौर से। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो रात-रात भर खड़े होके आप मतलब इबादत करते थे। इसी तरह आप जो है वो कसरत से रोज़े रखते थे आप, बेइंतहा रोज़े रखते थे आप। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो इस तरह की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ आदतें मुबारक थी, तो जो जो अल्लाह की तरफ से आपके लिए खुसूसी तौर पे, अब ये उम्मत के लिए आपने लाज़िम करार नहीं दिया आपको, कि आप जो है वो जनाब पूरी रात जागते रहें, और आप जो है जनाब सारी ज़िंदगी रोज़े रखते रहें। इसको बल्कि आपने नापसंद फरमाया। मैंने बताया ना, एक मतलब आपने एक मशहूर वाक़या है कि कुछ सहाबा कराम जो थे, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मामलात को देखने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो कसरत से रोज़े रखते हैं। जब देखिए जनाब वो रोज़ा रखा हुआ है उन्होंने, जब देखें रोज़ा रखा हुआ है, और फिर देखा कि रोज़ाना जाग रहे होते हैं, सारी सारी रात जाग कर इबादत करते हैं। तो जाकर उन्होंने उन्होंने जनाब वही रवैया अपनी ज़िंदगियों में इख्तियार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ये सोच लिया कि चूँकि सारी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में ही होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, तो शायद अपने बेगमात के पास भी नहीं जाते हैं। तो उन्होंने तहिया कर लिया कि जनाब बस हम ना बेगमात के पास जाएँगे, ना हम जो है वो सारी रात सोएँगे, और फिर सारा दिन रोज़े रखेंगे। ये उसको सुन्नत समझने लगे थे। बाद लोग होते हैं ना कि जो असल में एक्सट्रीम पे आ जाते हैं, इंतहा पसंदी जिसे कहते हैं ना। अगर जो इंतहा पसंदी वो नहीं कि जो लोगों ने आजकल बना दी है, ये लोगों ने तो हर चीज़ का नाम इंतहा पसंदी बना दी है। एक्सट्रीमिज़्म और फंडामेंटलिज़्म जिसे कि इन्होंने 2 नाम मग़रिब में दिए हैं असल में, कि जो हमारे पढ़े लिखे लोगों ने इसको अपना लिया है। और हर वो शख्स के जो क्या नाम है, नमाज़ पढ़ना चाहता है, अल्लाह के रास्ते पे आता है, दाढ़ी रख लेता है, और लिबास कुछ सुन्नत नबी की तरह इख्तियार कर लेता है, तो कहते हैं बस ये इंतहा पसंद हो गया। तो उनका इनकी तो ये है कि बल्कि वो एक मर्तबा बड़ा मुझे याद है कि काज़ी हुसैन अहमद साहब ने एक यहाँ पे एक दानिशवर से पूछा था, अंग्रेज़,
کہ آپ کے خیال میں یہ فنڈامنٹل، آپ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ فنڈامنٹل، اس زمانے میں جو اصطلاح تھی فنڈامنٹلزم کی تھی، اور مسلمانوں کو کہتے تھے فنڈامنٹلسٹ. اب تو خیر ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں اب بلکہ اور بڑھ کر اب تو ٹیررسٹ بھی نام رکھ دیا ہے نا، آپ کو پتا ہے. اب تو آپ کریں نہ کریں لیکن آپ ٹیررسٹ قرار پاتے ہیں، تو حال یہ ہو گیا. تو اس دانشور نے بتایا کہ جی ہم، میں نے بعد میں پڑھا بھی اصل میں کہ بائبل کے جو یعنی کہ جو مطلب ان کے ٹرمز تھیں، اس کے اندر یہ فنڈامنٹلزم استعمال ہوتا تھا بعد میں، زمانے میں نہیں بلکہ بعد میں، جب یہ ان کا زوال شروع ہوا عیسائیوں کے، سمجھے آپ، اور انڈسٹریلائزیشن ہوئی اور ان کی مادہ پرستی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور مغرب کے اندر، مغرب کی بات ہے، تو انہوں نے اس کی تعریف یہ کی تھی کہ فنڈامنٹلزم وہ ہوتا ہے اصل میں، یعنی فنڈامنٹلسٹ اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی جو کتاب ہے، اس کی مذہبی کتاب، وہ اس کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے. تو قاضی حسین احمد صاحب نے کہا تھا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ہم تو ہمارا تو ایمان ہی یہی اصل میں کہ اگر قرآن پاک ہماری ایک کتاب ہے، آخری اللہ کی کتاب ہے، سارے انسانوں کے لیے آئی ہے، تو عمل کے لیے آئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، اس کا مطلب. تو وہ ان کے خیال میں یہی تھا اصل میں، چونکہ اور حقیقت بھی مسلمان چونکہ سب سے زیادہ پریکٹسنگ ہے اصل میں. آج بھی اگر آپ دیکھ لیجیے الحمدللہ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی، کہ جبکہ حقیقتاً مطلب یہ کہ اتنے آئیڈیل قسم کے مسلمان دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور حقیقت بھی ہے کہ نہ ہماری اسٹیٹس ایسی ہیں، نہ ہمارے افراد ایسے ہیں، نہ مجموعی لحاظ سے، لیکن اس کے باوجود بھی پریکٹسنگ کے لحاظ سے مسلمان جو ہیں وہ سب سے زیادہ میجورٹی کے نسب. آپ دیکھ لیجیے کہ سب سے زیادہ مساجد ہیں، سب سے زیادہ مساجد بھری ہوتی ہیں ہماری، اور اسی طرح روزے رکھتے ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں موٹے موٹے، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یعنی عمل کی، نکاح اور طلاق کے جو قوانین ہیں اس پر عمل ہوتے ہیں کافی حد تک، کہنا چاہیے اگرچہ 100% تو نہیں ہے لیکن کافی عمل کرتے ہیں. تو یہ اس کا نام رکھا تھا جی فنڈامنٹلزم. تو بہرحال ہمارا تو ایمان یہی ہے کہ ہمارے قانون کا جو ہے اصل میں دو حصے ہیں، ایک قرآن اور ایک سنت. قرآن جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ تشریح کے بغیر سمجھ سکتے. پہلا جو مفسر قرآن اللہ نے زمین میں اتارا قرآن کے لیے، وہی کہ جس پہ قرآن اترا، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی تشریح جو کی کسی نے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون کے بارے میں، زندگی کے، آپ کو زندگی کے قانون کہہ لیں، آپ اس کو رول آف دا لا کہہ لیں، سب کسی کے لیے کہ آپ نے ایک بڑا زبردست معیار آپ نے ایک دے دیا. ایک مطلب حضرت معاذ بن جبل ایک صحابی تھے، ان کو آپ نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا. اب آپ اس سے اندازہ کر لیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی کوئی وائز نہیں تھے، خالی مولوی صاحب نہیں تھے وہ تقریریں کرنے والے، بلکہ ایک ایڈمنسٹریٹر تھے وہ. اور انہوں نے ایک اسٹیٹ بنائی تھی، اس کے بعد وہ اسٹیٹ یعنی ایڈوانس کیا اس اسٹیٹ نے، اور تقریباً عرب کا پورا 8.5 لاکھ میل مربع میل کا جو علاقہ تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح ہو گیا تھا، سمجھیے آپ. اس کے بعد بھی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، اس کے بعد افریقہ تک پہنچے ہیں، یورپ کے دروازوں تک کھڑائے ہیں، اور ایشیا اور دنیا کے جتنے بر اعظم تھے سارے سب جگہوں پہ مسلمان جو ہیں وہ پہنچے ہیں اصل. تو اللہ کے نبی جو تھے وہ اسلام کا مقصد یہی ہے اصل میں. اسلام جو ہے وہ ایڈوانس کرتا ہے، لیکن اس کے اس ایڈوانسمنٹ کے اندر، اس کے فتوحات کے اندر وہ ظالمانہ فتوحات نہیں ہوتی کہ دنیا کے دوسری قوموں نے کی ہیں اور دنیا کے دوسرے جرنیلوں نے، اور انہوں نے جنہوں نے کانکر کیا اس طرح کیا، ایسا نہیں ہے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے گورنر بنا کے بھیجا تھا یمن کا، تو آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا آپ نے کہ معاذ تم وہاں پر کیسے رول کرو گے، یعنی فیصلے کیسے کرو گے. دیکھیے آپ، حکم کا قرآن تو اصل میں ہے حکم ہی ہے اصل میں. بہت غلط لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن جو ہے خالی پڑھنے والی چیز ہے. یہ پوری احکامات کی کتاب ہے اصل میں، یہ رولز کی کتاب ہے. قرآن میں ذکر ہے نا کہ ان الحکم الا للہ، حکم کسی کا نہیں سوائے اللہ کے. اور قرآن میں ذکر ہے لتحکم بین الناس، کہ تم انسانوں کے درمیان حکومت کرو. حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیسیژن لیتی ہے، سر فیصلے کرتی ہے. اور ویسے تو دیکھا جائے ہم سب فیصلے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی لمیٹڈ اپنی جو ہماری وہ ہے دنیا، ہر انسان کی اپنی دنیا ہے، اس دنیا کے اندر اس کا حاکم ہوتا ہے. اب آپ اس پہ سپوز اس پہ کر لیجیے آپ، یا جو پوری ایک ملک کا حاکم اس پہ سپوز کر لیجیے، یا جیسے گورنر بنا کے بھیجا جا رہا تھا
اس پر آپ اس کو اپلائی کر لیں، کہیں بھی کر لیں آپ. ہر انسان ایک حاکم ہے اصل میں، اللہ کا خلیفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ قوتیں دی ہیں، کچھ صلاحیتیں دی ہیں، کچھ اختیارات دی ہیں، کچھ اس کو ریسورسز دی ہیں، کچھ مینس دی ہیں، سب کچھ اس کی، اور اس کو مرضی دی اپنی مرضی سے. یہ تمہیں مرضی بھی دے دی، لیکن مرضی کے ساتھ بتا دیا گیا تو اپنی مرضی چلاؤ گے تو دھوکہ کھاؤ گے. میری مرضی چلاؤ گے، جس کے تم نمائندے ہو، جس کے سے تم اپوائنٹڈ ہو، تو دنیا میں کامیاب ہوگے انشاءاللہ، آخرت میں کامیاب ہوگے. تو معاذ بن جبل کو آپ نے اس حکومت کی، ان کو تو خیر بہت بڑی حکومت دی جا رہی تھی، یمن کا گورنر بنایا جا رہا تھا، لیکن آپ اور میں سب جو ہم بھی حاکم ہیں سب، ہمارے لیے بھی اور معاذ بن جبل کے لیے جو آپ نے رول دیا وہ یہ بھی پوچھا کہ اے معاذ تم وہاں پر کیسے فیصلے کرو، یعنی حکم کیسے کرو، لفظ استعمال کیا. تو معاذ نے، یعنی آپ ٹرینڈ تھے نا، آپ ایسے صحابی کو تو نہیں بھیج رہے تھے، آپ کی اکیڈمی سے وہ ٹرینڈ قسم کے جو لوگ تھے ان کو آپ دنیا بھر میں بھیجا کرتے تھے. ہمارے یہاں ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں اب دیکھیے آرمی میں لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی اکیڈمی ہے، کاکول کے اندر ہمارے ہوتی ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے. اس طرح سے ہمارے یہاں جو سول سروسز میں جاتے ہیں تو ان کی اپنی اکیڈمیز ہوتی ہیں کہ جس میں سول سروسز کے لوگ تیار کیے جاتے ہیں، باقاعدہ ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، ان کی کردار سازی کی جاتی ہے، ان کو سارے قوانین سکھائے جاتے ہیں، ان کو ایڈمنسٹریشن کے اور ان کو جناب کس طرح انتظامی معاملات ہوتے ہیں سب کی حکمتیں بتائی جاتی ہیں. اس کی ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ پھر وہ جا کے پبلک سروسز میں کام کریں. اور یہاں بھی ہوتا ہے، برطانیہ میں بھی ایسا ہی ہے، اور ساری دنیا میں ایسا ہی ہے. تو وہ تو معاذ بن جبل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیڈمی کے ایک ٹرینڈ قسم کے فرد تھے، ایسے تو نہیں بنایا تھا آپ نے. تو معاذ سے پوچھا کہ معاذ تم وہاں کیسے کرو گے؟ تو معاذ نے بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کوئی بھی مسئلہ سامنے میرے پیش آئے گا کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے. آپ خوش ہو گئے، آپ نے اس کو ہاں تک کے کہا کہ معاذ تم نے صحیح کہا. پھر معاذ نے کہا کہ پھر دوسری بات، جب مجھے اس کے اندر وہ چیز نہیں ملے گی، اگر وہ فیصلہ میں کرنے جا رہا ہوں اور وہاں سے مجھے روشنی نہیں ملی، اگر وہاں سے مجھے یعنی کلیئر نہیں اگر میں ہوا، ہدایت اگر نہیں ملی مجھے، ممکن ہے میں نہ سمجھ پا رہا ہوں، تو پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھوں کہ آپ نے پھر اس موقع پہ ایسا کیا کیا، آپ کی سیرت مبارکہ کیا تھی. اور تیسرے نمبر پہ پھر میں اجتہاد کروں گا، اور اجتہاد بھی میں ان دونوں چیزوں کی روشنی میں کروں گا. تو یہ تین جو ہے نا ہمارے ماخذ ہو گئے اصل میں، ہمارے زندگی گزارنے کے، ہمارے قانون کے، ہماری حکومت کے، ہماری ذاتی زندگی کے بھی، اور ہماری اجتماعی زندگی کے اندر بھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ دیکھیے نبی کریم سے مل گیا، آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا دی معاذ کہ تمہیں اللہ خوش رکھے، تم نے حکمت کی باتوں کو پا لیا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اب یہ تین چیزیں ہمارے لیے بھی ہیں اصل میں ہر موقع پہ، کہ ہر موقع پہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم کس میں کیا ہے، اور اللہ کا حکم اگر ہمیں معلوم ہو جائے بس پھر تو جناب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم زندگی اس کے مطابق گزارنی چاہیے. اس کے بعد اس سے اگر ہم کو روشنی نہ ملے، ہم کو پتہ نہ لگے، کوئی ابہام ہو ہمارے اندر، کوئی شک و شبہ ہو، ہمارا علم نہ ہو، نالج اتنی نہ ہو، دل و دماغ ہمارا اس طرف نہ جائے، مطمئن نہ ہو رہے ہوں، تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ اس سچویشن میں کیا کیا. اور تیسرے موقع پہ پھر ہم اگر ان دونوں چیزوں میں نہیں ملا، اب جیسے اجتہاد کریں گے. اجتہاد جو ہوتا ہے وہ چیز ہوتی ہے کہ یعنی کہ دنیا ایڈوانس کرتی ہے، دنیا ترقی کرتی ہے، نت نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، نئے نئے معاملات پیش آتے ہیں، نئے نئے فلسفے سامنے آتے ہیں. تو اس صورت کے اندر ہم کیا کریں اگر وہ اللہ کے نبی وسلم کے زمانے میں نہیں تھی وہ چیز. مثلا آپ نے یہ دیکھا کہ جیسے شروع میں آیا لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا، تو بہت سے ہمارے علماء نے اس کی مخالفت شروع کر دی کہ بھائی یہ جو ہے وہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم کہیں نہیں دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا، اب یہ چیز آ گئی ہے تو لہٰذا یہ جناب حرام ہے. لیکن جو صحیح علماء تھے انہوں نے پھر اجتہاد کیا، انہوں نے اس کے فائدے دیکھے، انہوں نے دیکھا کہ اس کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں.
فائدے اس کے یہ نظر آئے کہ اس کے ذریعے سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچ سکتی ہے، اور ایک ہی وقت کے اندر سینکڑوں، ہزاروں، اب تو خیر کروڑوں کی بات ہو گئی، انٹرنیٹ پہ اگر آپ بات کریں تو کروڑوں کے اربوں تک ایک وقت بات پہنچ جاتی ہے. تو یہ معلوم ہو کہ ان چیزوں اس طرح آج کل کی جو چیز آ گئی انٹرنیٹ کے جیسے ہو گیا. اب انٹرنیٹ آیا تو جناب بہت شروع کے اندر بہت مخالفت ہوئی، بہت بویلا مچا، او ہو اس سے تو فحاشی عریانی پھیل جائے گی، اس سے یہ ہو جائے گا، معاشرہ تباہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. لیکن پتہ چلا کہ جناب اس کے فائدے، یہ دیکھیے انٹرنیٹ ہی تھی جس کے سے آپ مجھے سن رہے ہیں سب کا. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں اصل میں اس کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. اور بقول جیسے مولانا مودودی نے کیا لکھا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے تلوار ہے، کہ تلوار کا استعمال جو ہے وہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے. اگر وہ ڈاکو کے ہاتھ میں آئے گا خنجر، قتل و غارت کرے گا، فساد پھیلائے گا. اگر مومن صالح کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ ایسے استعمال نہیں کرے گا اس کو. وہ یوز آف دا فورس جو ہے نا اس کے بھی قوانین ہے باقاعدہ. میں پڑھ رہا تھا یہاں پہ، میں نے کسی زمانے میں ایڈوائزر رہا ہوں شیل پاکستان کے اندر سیفٹی کا، سیکورٹی سیفٹی ساری چیزیں میں پہلا فرسٹ ہیلتھ سیفٹی اور سیکورٹی ایڈوائزر ان شیل پاکستان کے اندر. تو وہ جو ہم نے پڑھا تھا وہاں پر تو اس میں یہ تھا کہ یوز آف فورس جو ہوتا ہے نا، یوز آف آرمز جو ہوتا ہے سارا، یہ اس کے بھی باقاعدہ رولز متعین کیے گئے کہ کون سا موقع ہوگا، کیسا ہوگا کہ پھر آپ جو طاقت کا استعمال کریں. طاقت کا استعمال یہ نہیں تو ایک دم بس آپ کر دیں استعمال، اسلحہ کا استعمال یہ نہیں کہ فٹ دیں اور فائر کر دیں، نہیں. اس کے بھی پورے اس کے رولز بتائے ہوئے اس کے کہ کیا کیا اسٹیپس ہیں اصل میں، اور کون کون سی سچویشن ایسی ہوگی کہ صورت میں آپ کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی. ورنہ انسانی فطرت یہ ہے کہ چھٹ کر کے استعمال کرتا ہے، غصہ آئے گا تو فائر کر دے گا. تو اس طرح ہر ایک کے ہاتھ میں یہ بڑا اچھا لگا. برطانیہ کے جو قوانین ہے اس کے اندر یہ بات ہے اصل میں. اب دیکھیے ہر ایک کے عام نہیں ہے، اسلحہ نہیں یہاں پر، لیکن امریکہ میں ہر ایک کے پاس ہے اسلحہ، وہاں پر عام ہے، ہر ایک کی اجازت ہے. تو وہاں جناب جتنی قتل و غارت گری وہاں ہوتی برطانیہ میں نہیں ہوتی ہے. یہاں ہوتی ہے، یہاں پر آپ سنتے ہوں گے، یا یہ اسٹیبنگ کرتے ہیں، یہاں پر خنجر کا استعمال ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس کے بھی جو نا وہ کم ہے اصل میں، سب سے کم. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ قوانین ہیں، کچھ لاز ہیں کہ جن کا استعمال اصل میں انسانیت کی بہتری کے لیے ہے اصل، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی اصل انسانیت کی فلاح اس کے اندر اصل. اور کوئی مہذب قوم، کوئی مہذب دنیا، کوئی مہذب نیشن، کوئی ملک جو ہے جتنے سویلائز نے، وہ جب تک کہ رول آف دا لا ان کے نہیں ہوگا اور اس پر عمل نہیں ہوگا. رولز تو بہت بنے ہوئے ہمارے پاکستان میں، بہت ہیں رولز، لیکن عمل نہیں. مصیبت یہ ہے. اور جس کبھی جن کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے وہ بڑے یعنی کہ فاسد لوگ ہوتے ہیں، خدا سے پھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بد کردار لوگ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے فائدے کے بجائے وہ ہمیں نقصان ہوتا ہے. وہ قانون کو بھی بعض اوقات اپنی کہتے ہیں نا موم کی ناک بنا لیتے، اپنی مرضی کا بنا، جب چاہے استعمال کریں جس پر، اور جس پہ چاہے نہ استعمال کریں. جہاں فائدہ نظر آئے، جہاں ان کو اپنا، تو وہاں وہ قانون کا استعمال بھی کر لیں، اسلحے کا استعمال بھی کر لیں. اور جہاں پر اپنا فائدہ نہ ہو بلکہ نقصان ہو، کہ مفاد کا نقصان ہو، تو وہ قانون کو ہی بدل کے رکھ دیتے ہیں اور اسلحہ وہاں استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ باتیں اصل میں انصاف جہاں پر نہیں ہوگا نا اصل میں، وہ سب یہ بھی اس کے ساتھ انصاف ضروری ہے. اب ظاہر بات ہے سب سے پہلے ہی اسلامی لحاظ سے اگر آپ اس کے اندر سب سے اول درجہ اگر آپ قرآن پاک کو دے رہے ہیں تو یہ آپ سوچیں گے کہ یہ قرآن پاک ہے کس کا؟ اللہ کا کلام. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جہاں آپ نے یہ قوانین کی کیا نام اسے نص کہتے ہیں، نون صاد، آپ نے واضح کر دی وہاں پر کہ قرآن، حدیث، اور اس کے بعد اس میں ایک چیز اور آتی ہے بیچ میں، یعنی اجماع بھی آتا ہے اس کے اندر. چوتھے نمبر پہ اجتہاد آتا ہے. اجماع کہتے ہیں کس کافی لوگوں کا ایک چیز پہ جمع ہو جانا. اجماع صحابہ ہم اس کو کہتے ہیں عام طور سے. کہ خود ہم یہ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں اور پھر اس کے بعد بھی صحابہ اکرام کا کس چیز پر کنسنسس ہوا، اجماع ہوا. یعنی انہوں نے سب نے مل کر کسی ایک چیز پر یس کر دیا تو وہ پھر وہ بھی قانون ہو گیا، سمجھیا. اجماع بھی قانون کا حصہ ہمارے یہاں. تو قرآن پہلی چیز، اس کے بعد حدیث اور سیرت سمجھ لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد پھر اجماع، اور اس کے بعد پھر آئے گا ہمارا اجتہاد. اجتہاد جو ہوگا وہ پھر، لیکن اجتہاد بھی یہ سمجھ لیجیے اس کے لیے بھی شرائط یہ ہیں کہ جو
وہ لوگ کریں کہ جن کا علم ہو اصل میں. ایسا نہ ہو کہ ہر آدمی جو مجتہد بن جائے، بلکہ جو جانتا ہو، قرآن جانتا ہو، حدیث کو جانتا ہو، صحابہ کرام کی زندگی کو جانتا ہو، ان کے تمام چیزوں کو جانتا ہو، وہ پھر اجتہاد کریں گے اس میں. لیکن عام لوگ جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ پھر اس کے اندر علم کو حاصل کریں، کوشش کریں کہ قرآن کو سیکھیں، اور اس کے بعد پھر حدیث کو سیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، یعنی مجموعی طور سے دین کے مطالعہ کریں. تو اس کے بعد ان کے اللہ تعالیٰ سے صلاحیت پیدا کر دے گا کہ وہ انشاءاللہ اس قابل ہو سکیں گے کہ زندگی گزارنے کا جو سلیقہ اور طریقہ جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیے ہیں رولس، وہ ان کو جان سکے. تو یہ جناب میرے خیال ہے ہمارے پاس نظام الدین صاحب آ گئے. تو نظام الدین غوری صاحب تشریف لا چکے ہیں. السلام علیکم نظام بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی آج ذرا ترتیب تھوڑی سی الٹی ہو گئی ہے، تو آخر کی وجہ میں پہلے آ گیا ہوں. تو آپ اس کے بعد آپ تشریف لائیں، قرآن پاک کا ہمیں تفسیر سنائیں گے. اس کے بعد پھر انگلش کی پہ بات چیت ہوگی، تو اس کے اندر بھی تشریف رکھیے گا آپ انشاءاللہ. تو اس کے اسی پہ پھر انشاءاللہ اختتام کریں گے آج ہم. تو پھر جناب بس یہ پھر آپ کی باری ہے. جزاک اللہ خیر. یا السلام علیکم ناظرین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورہ صاد جو قرآن مجید کی 38ویں یعنی 38 سورہ ہے، اس کا رکوع نمبر 3 پڑھ رہے تھے. اس کا پہلا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا. آج انشاءاللہ یہ رکوع نمبر 3 کمپلیٹ کرتے ہیں، آیت نمبر 35 to 40. سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. صدق اللہ العظیم. یہ تھی آیت نمبر 35 to 40. انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے. پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو. بے شک تو ہی اصل داتا ہے. تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے. ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں. یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. یہ تھا ٹرانسلیشن ان آیتوں کا. تو انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جانے سے قبل ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیں گے کہ ہم نے اس سے پہلے کی آیتوں میں کیا پڑھا تھا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے تیسرے رکوع میں سلیمان علیہ السلام کا، کیونکہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہو چکا تھا دوسرے رکوع میں، اللہ رب العزت نے کس طرح سے داؤد علیہ السلام کی صفتیں بتائی تھی، اور اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ کہا تھا، بتلایا تھا کہ دیکھو کس طرح سے داؤد جیسے جلیل القدر نبی پر بھی انہوں نے الزامات لگائے تھے، اور وہ ہمارا نبی اس پر صبر کرتا گیا. حالانکہ داؤد علیہ السلام بہت ہی طاقتور تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تفسیر بتائی تھی. اب یہاں پہ وہ آیتیں بتانے کا وہی مقصد تھا کہ کیونکہ کفاران قریش، خاص کر سرداران قریش جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیہیویئر کر رہے تھے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، ساحر، جادوگر، کذاب کہہ کر، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آپ پریشان نہ ہوں، بے شک یہ آزمائش ہے اور ان لوگوں کو آج نہیں کل اس کا مزہ چکھنا پڑے گا. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کفار مشرکین کو بتایا کہ دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی کیا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دی ہے کہ کس طرح سے باز آؤ.
उसके बाद अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया कि किस तरह से वो भी अल्लाह ताला ने उनको बेहतरीन, यानी कि अल्लाह ताला ने उनको एक बेहतरीन बंदा के नाम से पुकारा था, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर वक़्त अल्लाह के फ़ज़ल की तारीफ़ करते थे और अल्लाह के शुक्र को पाकर वो अल्लाह से ज़्यादती या अपने आप को यानी कि फ़ख्र में, तकब्बुर में मुब्तला नहीं करते थे, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हमेशा झुक जाते थे। तो इंशाअल्लाह आज उसी पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम की आज़माइश का भी यहाँ पे ज़िक्र किया गया है कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें घोड़ों की, यानी कि बेहतरीन घोड़े नसीब किए थे, अता फ़रमाए थे, और किस तरह से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन घोड़ों को देखते हुए कहा था कि ये सब मेरे अल्लाह की मेहरबानी है, ये वरना मेरे लिए कुछ नहीं है, और ये अल्लाह की राह में इस्तेमाल करने के। तो इंशाअल्लाह आज उसी का कंटिन्यूएशन करते हैं कि किस तरह से सुलेमान साहब की थोड़ी-सी गफ़लत ने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह यानी अपने आप को झुका दिया था। तो आज की तफ़सीर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। और फिर इसने रुजू किया और कहा कि ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे और मुझे वो बादशाही दे जो मेरे बाद किसी के लिए सज़ावार ना हो। बेशक तू ही असल दाता है। सिलसिले कलाम के लिहाज से इस जगह असल मकसद यही वाक़या बयान करना है, और पिछली आयत इसी के लिए बतौर तमहीद इरशाद हुई है। जिस तरह पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की गई, फिर इस वाक़े का ज़िक्र किया गया जिसमें वो मुब्तला फ़ितना हो गए थे। फिर बताया गया कि अल्लाह जल्ल शाना ने अपने ऐसे महबूब बंदे को भी मुहासिबे किए बगैर न छोड़ा। फिर इनकी ये शान दिखाई गई कि फ़ितने पर मुतनब्बे होते ही वो ताइब हो गए और अल्लाह के आगे झुककर इन्होंने अपने इस फ़ेल से रुजू कर लिया। इस तरह यहाँ भी तरतीब कलाम ये है कि पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मर्तबे बुलंद और शान बंदगी का ज़िक्र किया गया, फिर बताया गया कि इनको भी आज़माइश में डाला गया। फिर इनकी ये शान में बंदगी दिखाई गई कि जब इनकी कुर्सी पर एक जस्द लाकर डाला गया, तो फ़ौरन ही अपनी लग़ज़िश पर मुतनब्बा हो गए और अपने रब से माफ़ी माँगकर इन्होंने अपनी इस बात से रुजू कर लिया, जिसकी वजह से वो फ़ितने में पड़े थे। बल्फ़ाज़ दिगर अल्लाह ताला इन दोनों किस्सों से बैक वक़्त 2 बातें ज़हीन नशीन कराना चाहता है। एक ये कि इसके बेलाक मुहासिबे से अंबिया तक नहीं बच सके हैं। ताब ताब दिगरा च रसद, यानी दूसरे के बंदे के लिए सही रवैया कसूर करके अकड़ना नहीं है, बल्कि इसका काम ये है कि जिस वक़्त भी इससे अपनी गलती का एहसास हो जाए, इसी वक़्त वो आजिज़ी के साथ अपने रब के आगे झुक जाए। इसी रवैये का नतीजा ये है कि अल्लाह ताला ने इन बुज़ुर्गों की लग़ज़िश को महज़ माफ़ ही नहीं किया, बल्कि इनको और ज़्यादा अल्ताफ़ व इनायत से नवाज़ा। यहाँ फिर ये सवाल पैदा होता है कि वो फ़ितना क्या था जिसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पड़ गए थे, और इनकी कुर्सी पर एक जसद लाकर डाल देने का क्या मतलब है? और इस जसद का लाकर डालना जाना इनके लिए किस नौयत की तंबीह थी, जिस पर इन्होंने तौबा की? इसके जवाब में मुफ़स्सिरीन ने 4 मुख्तलिफ मसलक इख्तियार किए हैं। एक गिरोह ने एक लंबा-चौड़ा अफ़साना बयान किया है, जिसकी तफ़सीलात में इनके दरमियान बहुत कुछ इख्तिलाफ़ात हैं। मगर सब का खुलासा ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से या तो ये कसूर हुआ था कि इनके महल में एक बेगम 40 दिन तक बुत परस्ती करती रही और वो उससे बेखबर रहे, या ये कि वो चंद रोज़ तक घर में बैठे रहे और किसी मज़लूम की दादरसी न की। इस पर उनको ये सज़ा मिली कि एक शैतान किसी न किसी तरह इनकी वो अंगूठी उड़ा ले गया, जिसकी बदौलत वो जिन व इंस और हवाओं पर हुकूमत करते थे। अंगूठी हाथ से जाते ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सारा इक़्तिदार छीन गया और वो 40 दिन तक दर-बदर की ठोकरें खाते फिरे, और इस दौरान में वो शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम बना हुआ हुक्मरानी करता रहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी पर एक जसद लाकर डाल देने से मुराद यही शैतान है जो कुर्सी पर बैठ गया था। बाज़ हज़रात यहाँ तक भी कह गुज़रते हैं कि इस ज़माने में शैतान से हरम सुलेमानी की ख़वातीन तक की असमत महफूज़ न रही। आखिरकार सल्तनत के आयन व काबिर और उलमा को इसकी कार्रवाइयाँ देखकर शक हो गया कि ये सुलेमान नहीं है। चुनांचे इन्होंने इसके सामने तौरात खोली और वो डर कर भाग निकला। रास्ते में अंगूठी इसके हाथ से समंदर में गिर गई या खुद इसी ने फेंक दी और इसे एक मछली ने निगल लिया। फिर इत्तेफाक से वो मछली सुलेमान को मिल गई। इसे पकाने के लिए इन्होंने इसका पेट जो चाक किया तो अंगूठी निकल आई और इसका हाथ आना था कि जिन व इंस सब सलाम करते हुए इनके सामने हाजिर हो गए। ये पूरा अफ़साना सरतापा खराफात पर मुश्तमिल है। इन्हें नौ मुस्लिम अहले किताब ने तलमुद और दूसरे इस्राएली रिवायत से अख़ज़ करके मुसलमानों में फैला दिया था। और हैरत ये है कि हमारे यहाँ के बड़े-बड़े लोगों ने इनको कुरान के
کی تفصیلات سمجھ کر اپنی زبان سے نقل کر دیا، حالانکہ نہ انگشتری سلیمانی کی کوئی حقیقت ہے، نہ حضرت سلیمان کے کمالات کسی انگشتری کے کرشمے تھے، نہ شیاطین کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ انبیاء کی شکل بنا کر آئیں اور خلق خدا کو گمراہ کریں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کسی نبی کے قصور کی سزا ایسی فتنہ انگیز شکل میں دے جس سے شیطان نبی بن کر ایک پوری امت کا ستیہ ناش کر دے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن خود اس تفسیر کی تردید کر رہا ہے۔ آگے آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب یہ آزمائش حضرت سلیمان کو پیش آئی اور انہوں نے ہم سے معافی مانگ لی، تب ہم نے ہوا اور شیاطین کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ لیکن یہ تفسیر اس کے برعکس یہ بتا رہی ہے کہ شیاطین پہلے ہی انگشتری کے طفیل حضرت سلیمان کے تابع فرمان تھے۔ تعجب ہے کہ جن بزرگوں نے یہ تفسیر بیان کی ہے، انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ بات کی آیت کیا کہہ رہی ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں 20 سال کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا۔ شیاطین کو خطرہ ہوا کہ اگر سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ بادشاہ ہو گیا تو ہم پھر اسی غلامی میں مبتلا رہیں گے، اس لیے انہوں نے اسے قتل کر دینے کی ٹھانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم ہو گیا اور انہوں نے اس لڑکے کو بادلوں میں چھپا دیا تاکہ وہیں اس کی پرورش ہوتی رہے۔ یہی وہ فتنہ تھا جس میں حضرت مبتلا ہوئے تھے کہ انہوں نے اللہ پر توکل کرنے کے بجائے بادلوں کی حفاظت پر اعتماد کیا۔ اس کی سزا ان کو دی گئی کہ وہ بچہ مر کر ان کی کرسی پر آ گرا۔ یہ افسانہ بھی بالکل بے سروپا اور صریح ہے قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں بھی یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ہوائیں اور شیاطین پہلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر تھے، حالانکہ قرآن صاف الفاظ میں ان کی تسخیر کو اس فتنے کے بعد کا واقعہ بتا رہا ہے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز قسم کھائی کہ آج رات میں اپنی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے ایک مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہوگا، مگر یہ بات کہتے ہوئے انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور ان سے بھی ایک ادھورا بچہ پیدا ہوا، جسے دائی نے لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر ڈال دیا۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے اور اسے بخاری و مسلم اور دوسرے محدثین نے متعدد طریقوں سے نقل کیا ہے۔ خود بخاری میں مختلف مقامات پر یہ روایت جن طریقوں سے نقل کی گئی ہے، ان میں سے کسی میں بیویوں کی تعداد 60 بیان کی گئی ہے، کسی میں 70، کسی میں 90، کسی میں 99 اور کسی میں 100۔ جہاں تک اسناد کا تعلق ہے، ان میں سے اکثر روایت کی سند قوی ہے اور باعتبار روایت اس کی صحت میں کلام نہیں کیا جا سکتا، لیکن حدیث کا مضمون صریح عقل کے خلاف ہے اور پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہرگز نہ فرمائی ہوگی جس طرح وہ نقل ہوئی ہے، بلکہ آپ نے غالباً یہود کی یا وہ گویوں کا ذکر کرتے ہوئے کسی موقع پر اسے بطور مثال بیان فرمایا ہوگا، اور سامعین کو یہ غلط فہمی لاحق ہو گئی کہ اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بطور واقعی بیان فرما رہے ہیں۔ ایسی روایت کو محض صحت سند کے زور پر لوگوں کے حلق سے اتروانے کی کوشش کرنا دین کو مزکہ بنانا ہے۔ ہر شخص خود وہ حساب لگا کر دیکھ سکتا ہے کہ جاڑے کی طویل ترین رات میں عشاء اور فجر کے درمیان 10-11 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ اگر بیویوں کی کم سے کم تعداد 60 ہی مان لی جائے تو اس کے معنی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس رات بغیر دم لیے فی گھنٹہ 6 بیویوں کے حساب سے مسلسل 10 گھنٹے یا 11 گھنٹے مباشرت کرتے چلے گئے۔ کیا یہ عملاً ممکن بھی ہے؟ اور کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واقعے کے طور پر بیان کی ہوگی؟ پھر حدیث میں یہ بات کہیں نہیں بیان کی گئی کہ قرآن مجید میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی پر جس جسد کے ڈالے جانے کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد یہی ادھورا بچہ ہے۔ اس لیے یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اس آیت کی تفسیر کے طور پر بیان فرمایا تھا۔ علاوہ بریں اس بچے کی پیدائش پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا استغفار کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے استغفار کے ساتھ یہ دعا کیوں مانگی کہ مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو۔ ایک اور تفسیر جس کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ترجیح دیتے ہیں، یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی سخت مرض میں مبتلا ہو گئے تھے یا کسی خطرے کی وجہ سے اس قدر متفکر تھے کہ گھلتے وہ بس ہڈی اور چمڑا رہ گئے تھے۔ لیکن یہ تفسیر قرآن کے الفاظ کا ساتھ نہیں دیتی۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ ان الفاظ کو پڑھ کر کوئی شخص بھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس جسد سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ ان سے تو صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ آزمائش میں ڈالے جانے سے مراد کوئی قصور ہے جو آن جناب سے صادر ہوا تھا۔
اس قصور پر آپ کو تنبیہ اس شکل میں فرمائی گئی کہ آپ کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈالا گیا، اور اس پر جب آپ کو اپنے قصور کا احساس ہوا تو آپ نے رجوع فرما لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مقام قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات میں سے ہے، اور حتمی طور پر اس کی کوئی تفسیر بیان کرنے کے لیے ہمیں کوئی یقینی بنیاد نہیں ملتی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کے الفاظ کہ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھ کو وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، اگر تاریخ بنی اسرائیل کی روشنی میں پڑھے جائیں تو بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دل میں غالباً یہ خواہش تھی کہ ان کے بعد ان کا بیٹا جانشین ہو اور حکومت و فرما روائی آئندہ انہی کی نسل میں باقی رہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فتنہ قرار دیا، اور اس پر وہ اس وقت متنبہ ہوئے جب ان کا ولی عہد رجبعام ایک ایسا نالائق نوجوان بن کر اٹھا جس کے لچھن صاف بتا رہے تھے کہ وہ داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام کی سلطنت 4 دن بھی نہ سنبھال سکے گا۔ ان کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈالے جانے کا مطلب غالباً یہی ہے کہ جس بیٹے کو وہ اپنی کرسی پر بٹھانا چاہتے تھے وہ ایک کندہ ناتراش تھا۔ تب انہوں نے اپنی اس خواہش سے رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر درخواست کی کہ بس یہ بادشاہی مجھے پر ختم ہو جائے، میں اپنے بعد اپنی نسل میں بادشاہی جا رہے کی تمنا سے باز آیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بعد کسی کے لیے بھی جانشینی کی نہ وصیت کی اور نہ کسی کی اطاعت کے لیے لوگوں کو پابند کیا۔ بعد میں ان کے آیان سلطنت رجبام کو تخت پر بٹھایا، مگر کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے شمالی فلسطین کا علاقہ لے کر الگ ہو گئے اور صرف یہودا کا قبیلہ بیت المقدس کے تحت سے وابستہ رہ گیا۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا۔ اس کی تشریح سورہ انبیاء کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ البتہ یہاں ایک بات وضاحت طلب ہے کہ سورہ انبیاء میں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کرنے کا ذکر کیا گیا ہے وہاں الريح عاصفہ یعنی باد تن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور یہاں اسی ہوا کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ تجری بامر رخا اور وہ اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوا بجائے خود تو باد تن تھی جیسے کہ بادبانی جہازوں کو چلانے کے لیے درکار ہوتی ہے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ اس معنی میں نرم بنا دی گئی تھی کہ جدھر ان تجارتی بھیڑوں کو سفر کرنے کی ضرورت ہوتی تھی اسی طرف وہ چلتی تھی، اور شیاطین کو مسخر کر دیا اور ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے۔ اس کی تشریح مولانا نے سورہ انبیاء میں بھی کی ہے، سورہ نحل میں بھی کی ہے۔ شیاطین سے مراد جن ہیں، اور پابند سلاسل شیاطین سے مراد وہ خدمت گار شیاطین ہیں جنہیں شرارت کی پاداش میں مقید کر دیا جاتا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ بیڑیاں اور زنجیریں جن سے یہ شیاطین باندھے جاتے تھے لوہے کی ہی بنی ہوئی ہوں، اور قیدی انسانوں کی طرح وہ بھی لوگوں کے علانیہ بندھے ہوئے نظر آتے ہوں۔ بہرحال انہیں کسی ایسے طریقے سے مقید کیا جاتا تھا جس سے وہ بھاگنے اور شرارت کرنے پر قادر نہ رہتے تھے۔ ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں۔ اس آیت کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہماری بے حساب وہ بخشش ہے، تمہیں اختیار ہے کہ جسے چاہو دو اور جسے چاہے نہ دو۔ دوسرے یہ کہ یہ ہماری بخشش ہے، جسے چاہو دو نہ دو، دینے یا نہ دینے پر تم سے کوئی محاسبہ نہ ہوگا۔ ایک اور مطلب بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ شیاطین کلیتاً تمہارے تصور میں دے دیے گئے ہیں، ان میں سے جسے چاہو رہا کر دو اور جسے چاہو روک رکھو، اور اس پر کوئی محاسبہ تم سے نہ ہوگا۔ یقیناً اس کے لیے ہمارا یہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ اس ذکر سے اصل مقصود بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی اکڑ جتنی مبغوض ہے اس کی عاجزی کی ادا اتنی ہی محبوب ہے۔ اس ذکر سے اصل مقصود بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی اکڑ جتنی مبغوض ہے اس کی عاجزی کی ادا اتنی ہی محبوب ہے۔ بندہ اگر قصور کرے اور تنبیہ کرنے پر الٹا اور زیادہ اکڑ جائے تو انجام وہ ہوتا ہے جو آگے آدم اور ابلیس کے قصے میں بیان ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس ذرا لغزش بھی اگر بندے سے ہو جائے اور وہ توبہ کر کے عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھک جائے تو اس پر وہ نوازشات فرمائی جاتی ہیں جو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر فرمائی گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے استغفار کے بعد جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے لفظ بلفظ پورا کیا،
और इनको फिलवाक़े ऐसी बादशाही दी जो ना इससे पहले किसी को मिली थी और न इनके बाद आज तक किसी को अता की गई। हवाओं पर तसर्रुफ़ और जिनों पर हुक्मरानी एक ऐसी गैर मामूली ताकत है जो इंसानी तारीख़ में सिर्फ़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ही को बख्शी गई। कोई दूसरा इसमें इनका शरीक नहीं है। तो ये था आज की इन आयतों की तफ़सीर और इस पर आज सुलेमान साहब का वाक़े का इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह हम चौथे रुकू में इसको कंटिन्यू करते हैं, सूरह 7 का। वहाँ पे भी अल्लाह ताला ने और कुरान यानी कि अंबिया के किस्से बताए और किस तरह से अल्लाह ताला ने अंबिया की सिफ़त बताई और किस तरह से जो मुतकब्बिर हैं, शैतान सिफ़त लोग हैं, उनकी सिफ़त भी बताई। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाअल्लाह फिर कल हाज़िर होते हैं चौथे रुकू के साथ। अस्सलाम वालेकुम निज़ाम भाई। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैर खैरियत से ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी मैं यहाँ पे असल में लगा हुआ था, आज मैं ही सारा ये कर रहा हूँ खुद से। जी। तो बन्ना भाई और सुल्तान भाई भी आएंगे तो इंशाल्लाह चलो। कंटिन्यू करते हैं। Let me just go and add them both. Hope you guys are ready. Bana bhai coming up first. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Sultan bhai is next. Bismillah. There you go. Assalamu alaikum Sultan bhai. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah. Jazakallah again, all of you for joining, taking out time from your busy schedule. Of course, end of day is always more tough than, to be honest, the beginning. Personally, I can do anything in the morning, but towards the evening, it's like everything becomes difficult. So Jazakallah for joining us. And today, just to, if we can continue the same theme of namaz, really. When we talked last time about the characteristic of namaz as a reminder, and I mean that was like a key topic which namaz covers. And as Mulana said in the book, that just even that one characteristic would have been enough for it to classify as a fundamental pillar of Islam. But as Nizam Bhai touched briefly in the last session, that there are several other benefits which we can get from the Salah, and one of them is that of basically developing a sense of responsibility and being aware of the duties which we have been given by Allah subhanahu wa ta'ala. So we will inshallah keep on the same page of this sense of responsibility, how namaz actually helps us in developing this very key attribute, which is not only beneficial in obviously in terms of deen, but also in general life. It's very important that if a person is very much responsible and reliable, then it's easier for people to trust them, and basically for them to be given important duties so they can fulfill those. So Mubin bhai, I'll start with you. When we talk about the sense of responsibility as a very general adjective, really, that's like something you describe about a person, they are very much responsible. So what how can we really basically in terms of let's start with the word itself. A responsible person, what would you think about somebody if somebody has
describe them as being very responsible and reliable? So the responsibility, well, Bismillahirrahmanirrahim, when we say responsibility, we need to first get the sense of that responsibility. So that responsibility is nothing but, in the terms here, is a duty, and we are obliged to our faith. Uh, as Islam, we don't consider as a doctrinal faith, but we consider as a way of life. So as a Muslim, here the responsibility comes in terms of a duty to make Islam as a supreme over whole of our life. And usually what we see here is this duties of worships and religious acts as for a man to remain have to remain inclined towards your creator at all times. And that's where this sensibility get into humans. So, and the first duty, it comes usually like obeying, always ready to obey, and always ready to take some command. So as we see, the prayers, they comes 5 times a day, which brings a test again and again, like whether we are prepared for this duty or not. And as a Muslims, we call ourselves Muslims, so it is a test for us whether we are ready for this practice or not, and whether we are responsible that we to our faith. So it will calculate overall how this sense of duty or a responsibility as a Muslim to take over. For example, if we see while this army or a police, they while they're training, they don't they take the call or a blow of a whistle and as a command, and their responsibility is to prepare themselves and get ready to train when they see the whistle, it's blown at any time. So usually when they train, the army and the military, they whistle, they blow the whistle many times, and if it's a day or a night, that's the preparation they do. And once they are ready, so you can think of they are getting more responsible, and that will differentiate between who is taking the order, who is responsible, and who is not taking the order. Like the ones who are lazy, you can distinguish between them. So who is ready to take a command or not? So here, in this sense of duty, we can't, as a Muslim, we are accepting Allah as a God and Islam as a religion. So as we acknowledge that Allah is our Lord and we have a guidance, then here the responsibility come on us. So we have to we have to obey our God's command always. Is not, this responsibility is not coloring one aspect of life, but it's the whole aspect of life. True. Indeed, I mean, as very much you made the point of that of an army or any sort of um, organization where the discipline is very much a necessity. And as you give the example that especially in the army, you always are basically asked to come and stand your ground, in like assembly any time of the day. It could be literally midnight, it could be even later in the night, it could be the very first thing, it could be anything. Basically they want you to come out, leave whatever you're doing, and then stay and stand there and basically mark your presence that yes, you have obliged to the call. So Sultanvi,
in terms of namaz, obviously it's pretty much the same exercise which any army would require from their followers. And it's more like as Mubin Bhai said, that it's also a test that who is really ready, who needs more improvement. So how does basically namaz helps us in not just obviously um, realizing and basically accepting that Allah subhanahu wa ta'ala is our master, but towards all the other general obligations as part of our deen, which we have to follow all the commands. So how does namaz is linked with this the other part of the deen, that it helps us to become more aware and more responsible of what we are, how we are doing actually, whether or not we are fulfilling all the other rest of the obligations. So what is the key role of namaz in all this? Namaz is primarily building your discipline, basically. So, and also is there to build and strengthen your relationship with Allah. So when we make up in the morning for Fajr prayer, especially in the summer, it's at very inconvenient times if you look at it. And for a person who doesn't have that connection with Allah, they would think, what's wrong with this person? He's waking up, disrupting his sleep, right? But you're doing it because of your love and your obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. So this is a spiritual training. Your nafs is being trained that it needs to obey Allah subhanahu wa ta'ala's command. There's no other reason why rationally anyone would wake up at such an hour, especially in these long days, to get up and pray, basically, especially given that we have other responsibilities during the day. And some people even have trouble going back to sleep after they've woken up, and then when they get up for work, they're a bit groggy as well at that time. But the fact that they put themselves through this is purely because they know that they have a responsibility to Allah subhanahu wa ta'ala. Their nafs is being strengthened in that way. So this is sort of telling them that you need to also apply this in other areas of life as well. So if you can do it for namaz, then there are other areas of life where you need to obey Allah subhanahu wa ta'ala as well. And so you need to discipline yourself to follow that. Right. I mean, the point you made is it's quite irrational, to be honest, for somebody to sacrifice their sleep for anything. Sleep is one of the most dearest things for most people. So especially in days like this, really, when the sunrise is even before 5 o'clock. So you can imagine, like it's kind of a big deal, like normally you would wake up, for your office and other things, say about after 6:30, 7 o'clock. That's like a routine thing. So if you are sacrificing your sleep for something, so that shows your seriousness, how very much you basically you take it seriously, and how much you are dedicated to it. And if you look at the like I was reading this one article where they basically gathered some quotes from all these rich billionaires, and they were comparing that, and most of them, they would wake up before 5 o'clock every day, and by the time people are waking up and getting ready for the day, they would be like, they must have done loads of other things by that time. So it's not just something to be successful, obviously, in the dunya, but it's also like basically it helps you in like dual ways. Allah subhanahu wa ta'ala is, as we all know, that Allah Nabi Sallallahu has said that
for this ummah, all the risk has been, written in the earlier parts of the day. So the more early you wake up, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will bless you more. So it's more like a very much uh, key to be successful, if we can call it. So talking about success, really, Nizam, I'll come to you. The responsibility of a believer, really, a Muslim, or somebody who just basically accepts that Allah subhanahu wa ta'ala is my Lord. Now we know that we have that individual test of obeying Allah subhanahu wa ta'ala, and on top of it, if we slightly go towards the topic of shahadat al-nas, that as a Muslim, because we gave the example of the army. So what is the purpose of this army? It's basically the Muslim ummah, because everything or every group, they must have some sort of objectives, because without anything to aim for, everything would be quite meaningless. So Muslim ummah has been given a task. They have been given a very special duty, and sadly enough, not many realize that duty. But what Maulana has mentioned in the book, that this one exercise of coming and standing in front of your Lord 5 times a day, this itself is a direct link to that bigger task of shahadat al-nas. Can you explain, like, what is the connection between namaz and shahadat al-haq? Bismillahirrahmanirrahim. I think the very first thing which, as we discussed last week as well, because this is our primary task. Namaz is one of the fundamental and one of the pillars of Islam, where Allah Rabbul Izzat has made it as mandatory for us. This is one aspect. Another thing is, so when because basic farida of this ummah is kuntum khaira min ukhrajatin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Spread the good things and stop the bad things happening and you should have a team. You should have a kind of people. You should have people. You are the best people, or you are the selected people, those who can spread the good things and stop the evil. So to attain this, namaz is one of the background or one of the tool which is very important. So when someone, as Sultan Bey said, someone goes at 3:30 or 4 o'clock in the morning, getting up from their house and going to masjid and praying. So if you see, people think it's illogical, but there is a logic from Allah Rabbul Izzat, because the person who is performing this, he knows what is he doing, why is he doing, and what it will give to him. That is very important. So if a person is ready to sacrifice his time, his efforts for this basic ibadah of Allah Rabbul Izzat, and this is the rights of Allah, and then he can easily go and attain the rights of people as well, or he can walk in the people as well. So namaz will give a very good background, or it will give a very good stamina power for a person who establishes it. And if you see everywhere, this is how it is linked. Everywhere, if you see in the Quran, it comes as a aqimus salah, right? Established it. So when you are establishing something, that means it's a kind of collection.
So you are collectively calling the people towards one task. So this is one of the steps to attain that major responsibility which Allah has given to you, to stop the evil, spread the good things. So I think that is one of the basic what do you say, advantage or basic uh, mm, what do you say, thing which namaz can give to a person. So that's what. Great, Jazakallah. And if we look at the current situation of this whole lockdown, I mean, Alhamdulillah, masajid, have started to open all over the world, and it in terms of that social service, because obviously Muslims and everything to do with Islam is very much based on a community spirit, and it highly involves doing things which would benefit the community as a general. So if for example, if we completely take out the concept of the prayers in congregation, the in farais, when people gather and they offer the prayers as a jama, and even especially in this current situation, like when nobody is really in touch with others, like, how is somebody else doing? So it really helps, when you may not be where, like on a, for example, you may not call them your friends, you may not call them your um, you know acquaintance or whatever, but when you see somebody in the masjid every time you go there, you naturally you develop some sort of um relation with them. I mean, it's not a friend relation, but it's just like you have some sort of relation with them. Like you think about them. Sometime something might remind of them, and you might make dua for them or whatever. In any way. So if it's like a lockdown situation and we are not aware of, we're not keeping up with people, we don't see them. So how does we the namaz, what it encourages us, like whether we should just live our lives individually, or we need to live as a community, and we should be looking after others, keeping up with them, how they're doing. So Tanvi, if you can just comment on this, like this nature of namaz being a very much like a social, socially based worship, that it helps you to keep up with people. It gels the community together. It basically just fulfill that purpose of being one ummah. Because if you take out the farais in the masajid, then that when most uh, new Muslims, they really like the community spirit in the Muslim ummah. So it's obviously namaz is quite key to it. So if you can just comment on that nature of namaz. This is one of the blessings of the congregational salah, in that it brings the community together, and people form special bonds with people who are who are regular musallis in the masjid. So even though they might not be your friends, might not socialize with them outside the masjid, but there is that connection you have with them. And then, say for example, you don't see them for a few days, and then you find out, I wonder where this person has gone. So it does help create that brotherhood within Islam. So there's definitely a social aspect to it as well. But I must one more say as well that historically the
when we had an Islamic governance, basically, was also used to maintain political unity as well, and to keep the Ummah engaged in the affairs overall of the state. And as you will probably know, that initially in the beginning, the Khalifa or the governors, they would actually lead the Salah and give the Jummah khutbah. And the Jummah khutbah would actually be sort of, part of it was keeping keeping the masses updated as to what was happening, right, and what issues were pertaining to them at that time. So unfortunately, we've sort of lost that aspect of it now, but that is also one of its purposes as well, the congregation as well. So there's the social cohesion, but there's also a political aspect to it. Definitely. I mean, sadly enough, as you mentioned, that especially the Jummah used to be led by kind of that the ruler of that place. Obviously, in the main capital, it would have been the Khalifa himself. But if we look at this concept, and when we look, also consider the hadith, that the best of you should basically be your leaders. So we see a very big gap in what's happening currently, as you mentioned. The imams, they were supposed to lead the communities. They were supposed to be the best of the of the group, and they were supposed to be very much capable of helping and advising the population of their locality in any means and sort. But sadly, what we look at now, and we talk about Maulana Sahib, we have that very clear understanding what sort of person it will be, and it sadly it's not very sort of like a worldly figure. It's very much limited to that of religion. That yes, if you have some sort of fiqh problem, you can go to a Maulana Sahib, or if you want to obviously do your nikah or those sort of rituals, you can approach Maulana Sahib. But what about if you have some problem? What about if you need some help with some financial help, or if you need some sort of advice in your some business matters? So unfortunately, that's not the position of the imams of our communities these days. And if I give the reference to the Turkish drama, the Ertuğrul, we see that the imams, or those people who sort of lead you in your religious matters, they were not at all just completely unaware of other things. So especially one thing which it is understood is that all those individuals who were leading, they were very much like scholars of their fields. They were not just somebody who can just lead you 5 times a day. So they would actually lead you in all your other life's matters. Mubin bhai, if you can comment on this, whether namaz, it encourages you to basically lead your community, and basically become a well-rounded person. So how far namaz plays a role, and considering that position of imam especially. So namaz, like in Islam, is a first and important aspect, and the characteristics is built as the leadership, and this leadership will allow us to follow him. So when we elect a leader, we have to look out for some characteristics of a leader, and we need to find out like if he is God conscious,
and whatever God has given, the the guidance of Islam, like his thought and beliefs, his moral behavior, and his culture and civilization as well, like how he needs to be like in all aspects of life. He has to be an example uh, to the people who are following him. So if we see like uh, to judge this, to bring out the best qualities, we have to see like how this can be built. So we can see that like they have to involve in worldly activities and engage them, and see like and they have to remember that like they have to be God conscious in this sense, to transform their life, like uh, to lead as a leader. So for example, like when someone is looking at this aspects of let's take an example of a clock, where the characteristics of building a human like a leader, in this perspective we have to see how he's taking the worldly things, and how he's dealing with the uh, that like he's God conscious and is responsible to give answer in the hereafter, whatever deeds he's doing in this life. So if we see like and to judge like the to build up these characteristics, so we need to take a sense of a clock, the purpose of the clock. The purpose we see, the purpose of the clock is to show the right time. Whereas for a leader, Islam must be a life, that how to live in this life. And for his like the followers, and for his like it comes a responsibility for him, is a kind of a duty for him to follow the teachings and the principle of Islam's, uh, and this like and improve the quality of this human life, and in all aspect of his life, like in civilized, in economic, in business. He must be a leader in all sense, just not like leading a life only in the mosque. So in my sense, like the no in today's aspect, if we consider the whole society is responsible for this. And like the in the social, like in social environment, uh, when we select people, or when we have a social environment where we have very clean and noble people who can lead us and who can guide us for in the science and the literature, and develop us like and take us our lives better in a better way. So we have to look out for our leaders, like who can take us to another higher level. I think we have to look for these characteristics in a leader. Indeed. I mean, again, if you referring to the first point which we made, that the best people should lead, and that was the real purpose of appointing an imam for the community, which ideally must be well rounded in all fields, but sadly not the way things are done these days, unfortunately. And just if we think about in terms of our future generations, and it's quite key, like for them to have that connection with the masjid. And I remember that even apart from the Ramadan, obviously, when everybody is very much in the spirit of going to the masjid, if you guys can also share your first memories of when you started going to the namaz in the masjid, and
from what I can remember, and I really looked forward to it, and I still, it's like one of those few things which I actually remember from a very small age, and which definitely have, has a huge impact on me. You must be watching him now, Zaki Saab. He's joining us, alhamdulillah, every week now. He used to, in our local masjid in Karachi, when we used to go, and I think I was maybe around 6-7 year old, maybe not that, in a way, like not very much teenager or anything. I was like quite very young. Still, I remember that I would look forward to going to the masjid, just because after the Jama, Zaki Saab would give a short dars Quran, and then the sort of dua he used to make. Obviously, you're not anyway closer to Allah subhanahu wa ta'ala at that young age. You're not even much practicing. But I really love that how somebody can speak to Allah subhanahu wa ta'ala in the way he used to. And he was like, you are talking to your good friend. And he was like he used to cry, and he used to praise Allah subhanahu wa ta'ala. And that manner I still remember. So that was one thing which used to take me to the masjid. And sadly, we don't have those sort of people in the masajid anymore. And for our younger generations to build that connection with the masjid, it's very important for some people like them, our elders. They should really interact with the youngs. So Nizam bhai and Sultan bhai and Mubin bhai, if you can all share your very first memories that you have of going to the masjid, and what made you go to the masjid. For my I was brought up in a school which was under control from the Jamaat Islami actually. So we used to have something called Noori Mahfil every Friday before the Friday prayer, because our school used to be from 8 o'clock to 12:30 on Friday. Daily it will be 9 to 4. So after 12:30 we used to have something called Noori Mahfil, where they used to train us in the different activities like speech, poem, poetry, ahadith, one ayah, and then we used to go to the masjid. So started from very beginning, like as you said, 7-8 years, and even though we don't know what we are praying, but we used to go to the masjid. So it was a kind of children's circle activities. So that encouraged us to come forward for the masjid. And especially I was in the area where today also we have some people they don't allow the kids to the masjid. They want us, even though all the stuffs in front they're empty, but they don't allow you up to certain stuff. So they used to, sometimes we used to go, oh, we know that what we are doing, we don't shout, we don't laugh, we'll be quiet. And still we forced, sometimes someone allowed us, for example, some good people, they used to allow us, okay, you stand behind in the second self, third self, be quiet. But some person who comes late and he says, oh, these guys are standing in second self, they used to take us back. But still, yeah, these kind of things. But alhamdulillah, I think nowadays the encouragement is there in UK especially. All the masajids now they are encouraging the youth, so that is a good sign. So that will attract the people. Right, mashallah. Sultan bhai, your first memories of masjid. First memories. Well, I grew up in Saudi Arabia. I was born there as well in Riyadh. Mashallah. So my father used to take me for Jummah prayers, and then we would go for some other salawat as well. So
at that time, don't have any specific memories back then. But then as I got older, I began enjoying listening to Quran recitation. So I would, our Imam, our local Imam, he was a young Qari back in Riyadh, and he had beautiful recitation of Quran. So I Sure. would look forward to praying the Jahri Salawat behind him, basically, and hear him in that. But unfortunately, all their activities were in Arabic that they used to do in there, so I wouldn't be able to pick up much at that time. I hadn't learned Arabic then, even though we lived in Saudi Arabia, we only learned enough to get by, basically, so not good enough to understand what they were saying in the masjid. But then when I moved to the UK for university, and then we had a prayer room on campus, and in our local masajid as well, there were activities for youth, and there was a regular Thursday reminder where they would also serve food afterwards as well. And so somebody would come and they'd give really good talks, and they would resonate with us young people as well. So in the UK, I believe the masajid are making a lot of effort in this regard to try and attract youth by regularly having programs. Some of them even, have sporting events as well and things like that to try and get, young people attracted. So it's going in a good direction. Right. MashaAllah. Moving by first memories. Yeah, first memories. I just refresh my head. We used to go to it used to be a very big mosque, like in the busy city, and the best thing was like the Wadu area where we used to have fishes there, and while doing a Wadu, we tried to catch the fish. That was like that was the aim. And the other thing, like after finishing that, like is good because the mosque was big and the Qirat used to be very nice, and you see like mostly many people with the white clothes, and like very it was very good. Like when we used to go, we used to get a chance to meet our father's friend, and it used to be Fajr and Maghrib. So as I remember, like we used to go only for two salats, Fajr and Maghrib. Like Zuhr, we used to do in the school Zuhr, and Asr, like it's in between. So when we reach home, so hardly we used to get Asr, but as I remember, like it was very interesting. The masjid used to be very big, with a big ground inside, so we can play, we can run around, and take some fruits to eat. So it's like it's all kind of activities. Like you are always willing to go there. That's the place. Like you get most of the things like playing, doing salat, doing wudu and everything, and you meet your friends, your father's friends. It's like it gives all social environment usually. Indeed, I mean, one thing from all our comments was common that we used to love that social interaction with others, and that was what we actually discussed in the first part. That the Mars is all about creating that community spirit. It's all about to bring everybody together and to basically you know remove the differences between people. So Alhamdulillah for namaz. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us. May Allah subhanahu wa ta'ala open the masajids over here, and once they are open, then Allah subhanahu wa ta'ala may allow us to fill them up and not leave them as they were sadly empty before. So inshallah, Allah ta'ala will help us inshallah. Nizami, if you can just do the dua so we can finish. Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udhu bika min an-nar. Allahumma ajirna min an-nar. Allahumma ajirna min an-nar. Allahumma ajirna min an-nar. Oh God, oh Allah Rabbul Izzat, please accept all our efforts. Whatever we are trying to do in your way, please accept it. And Allah, if there is some like deficiency, please ignore it. As you are the Afu and Kareem, please ignore it and give us ability to walk in your way
walk the way your Prophet sallallahu alaihi wasallam told us, and make us among those to whom you love it, to whom you forgive it, and to whom you give Jannatul Firdaus. Allah, open our masajid and give us ability to go to the masajid and pray 5 times our salah in the masajid. And oh Allah, make us enable the requirement of the prayer, what you want us to attain from the prayer. Make us from those who attain the goals of the prayer. Allah, accept all our deeds. Help us to make it like as you need it. Ya Allah, make all of us among those to whom you love, to whom you forgive, and to you accept. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. I mean, Jazakallah khair, all of you, for joining us. Inshallah, we will catch up next Wednesday. Wish you all the best for next 5 days. Inshallah, we'll see you. Jazakallah. Okay. Assalamu alaikum. Alaikum. Right, so Jazakallah everybody for staying with us. It's been a bit longer than usual, but much appreciate all of your encouragement, all of your support. Plus, subhanahu wa ta'ala bless you immensely. Inshallah, we will be back tomorrow, 8 o'clock as usual. Till then, take care and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.